ایک ڈسکرمنیشن جو دیکھنے میں آ رہی ہے، ویسے تو وہ مردوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے، لیکن ہمیشہ کی طرح جس طرح برڈن آف آنر، برڈن آف ڈیزیز خواتین کے حصے میں زیادہ ہے، تو وہ بھی ان کے حصے میں زیادہ آئی ہے. وہ ہے ایج ریلیٹڈ بائس اور پھر ڈسکرمنیشن، ایجزم، خاص طور پہ ملازمت کے حوالے سے. تو وہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ینگ لوگوں کا کوئی حصہ چھیننا چاہ رہے ہیں، ان کی جگہ پہ آنا چاہ رہے ہیں، لیکن ورک فورس میں ڈائیورسٹی تو ہونی چاہیے نا. تو مرد جو ہیں وہ ہینڈسملی ایج کر رہے ہیں اور ان کی جگہ جو ہے سینیورٹی کی بیسس پہ قائم ہے، لیکن عورتیں کہا جا رہا ہے کہ اب آپ بوڑھی ہو گئی ہیں اور سائڈ پہ بیٹھ جائیں اور ضرورت نہیں ہے. تو سمجھ نہیں آتا کہ ابھی جب کہ کچھ کام سمجھ میں آیا تو پتہ چلا کہ اوور ایج ہو گئے. اس پہ آپ کا کیا ٹیک ہے، کیا آپ کہنا چاہیں گی؟ ڈاکٹر صاحبہ یہ انتہائی انفارچونیٹ سچویشن ہو جاتی ہے کہ پاکستان اور انڈیا میں یہ زیادہ ہے کہ جہاں پہ عورت 30 ایئرس کی یا 25 سال سے اوپر گئی وہاں پہ اس کو ڈمپ کر دیا جاتا ہے. بس یو آر نو مور ریکوائرڈ. تمہاری جو شکل ہے وہ ایجنگ کر رہی ہے، تمہارے بال جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں، تمہارا وزن بڑھ گیا ہے، رنکل آ رہے. آئی لو مائی رنکل. میں دنیا کے لیے جیتی ہی نہیں ہوں. والا جو ٹرینڈ ہے یہ میڈیا سے اور ہر ڈپارٹمنٹ سے ختم ہو جانا چاہیے. آپ مطلب صرف اپنی آنکھوں کے ایک ٹھنڈک کے لیے ایک عورت کو ایک آبجیکٹ، ایک چیز نہ بنائے. ڈونٹ میک اینی وومن a thing of your eyes for your player. وہ پوری جیتی جاگتی ہیومن بینگ ہے اور آپ ہی کی طرح جوں بوڑھی ہوگی وہ تجربے کار ہوگی، وہ مینٹورشپ کرے گی، وہ اس کے جو سکلز ہیں وہ نکھر کے سامنے آئیں گے. تو وہ موٹے گنجے، میں تو کہتی ہوں کہ جسٹ نیم اینڈ شیم. جو آپ کے ساتھ عورت کے ساتھ یہ کرے گا تو اس کو بھی بتانا چاہیے کہ بھائی آپ پہلے اپنے آپ کو بھی آئینے میں دیکھ لو اور پھر اس کے بعد بات کرو. لیکن یہ ٹرینڈ بہت برا ہے، انتہائی ڈسکریجنگ ہے. یہ ایک عورت کو ختم کرنے کے برابر ہے. کیا عورت صرف ایج ہے؟ کیا عورت صرف رنگ ہے؟ کیا عورت صرف سلم باڈی ہے؟ عورت برین ہے، عورت پلانر ہے، عورت ایگزیکیوشن کرتی ہے اور بڑی زبردست پلاننگ کے بعد وہ چیزیں کر رہی ہوتی ہے. آپ جب ایک اپنی زندگی میں ایکسپیرینس حاصل کر لیتے ہیں اس وقت آپ کو سائڈ لائن کر دیا جائے تو وہ ٹرینڈ وہاں ہے جہاں خواتین کو آپٹکس کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب واٹ از این ایج؟ اگر وہ پروڈکٹیو ہیں، اگر ان کی وہ جو دے آر کیرنگ دیٹ انٹائر ریچنس آف دی ایکسپیرئنس، تو ان کی ایج تو ایک پلس فیکٹر ہونا چاہیے نا. مرد بھی جو ایج کرتے ہیں اور ان کو سائڈ لائن نہیں کیا جاتا تو اسی لیے نہیں کیا جاتا نا کہ وہ ان کے پاس اگر کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں تو ان کے پاس انسٹیٹیوشنل میموری ہوتی ہے، اس کے بعد ان کے پاس ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، اینڈ ان کا رول پھر مینٹرنگ کا، جو آپ نے بات کی تھی کہ ینگر لوگوں کی اسپیس نہیں چھین رہے ہم. سندھ ہائی کورٹ کی جو سب سے پہلی جو خاتون جج تھی، نہیں مطلب اس وقت ریٹائرڈ ہیں، جسٹس ماجدہ رضوی، جو اب سندھ ہیومن رائٹس کمیشن کی چیئرپرسن ہیں. ان کے پاس کیس آیا تھا ایئر ہوسٹسز کا. جی اب ایئر ہوسٹس از the same as a male steward. Yet کی جو ریموول فرام سروس یا سیپریشن فرام سروس کی ایج تھی وہ کہیں جلدی آ رہی تھی مردوں کی بنسبت. کیا وجہ تھی؟ وہ آپٹکس تھی. اور اس کے علاوہ یہ نہیں ان کو کام نہیں ہو سکتا. اب ان کے ایک عمر میں آنے کے بعد ہاتھ ان کے لڑکھڑانے لگ جاتے ہیں. وہ تو پھر اگر عمر کا تقاضا ہے تو وہ تو مرد کے بھی اس عمر میں درد ہے. The only reason was کہ ان کی وہ لکس جو ہیں وہ سمجھتے تھے کہ یہ وہ اس طرح کی. That means کہ you are not hiring them on their professional competence, you are hiring them on their looks. ایک یہی وہ سب سے بڑی ڈسکرمنیشن تھی جس کو توڑنا بے انتہا ضروری تھا. اور اس کے بعد پھر وہ اس میں ایئر ہوسٹسز ایکچولی ون دیٹ کیس. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. دوسری طرح کی بھی جو جابس ہیں، استاد کی جاب ہے، ریسرچر کی جاب ہے، ایڈوائزر کی جاب ہے، تو اس میں بھی وہ ایج دیکھتے ہیں اور وہ پریفر کرتے ہیں خواتین کے حوالے سے خاص طور پہ کہ ہمیں ینگر ملے، کہ بھائی وہ ذرا اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے وہ کر لیں گی. لیکن جو صاحب ہوتے ہیں تو ہوتا ہے بھائی بڑے سینئر لوگ آ گئے ہیں، باس بچے تو پتہ نہیں کیا کیا سر آ رہے ہیں. لیکن میڈم کو وہ دیکھتے کہتے ہیں آپ ابھی تک زندہ کیوں ہیں، آپ ابھی تک اپلائی کر رہی ہیں، مطلب لگتا ہے اب آپ سنیاس لے لیں.
تو مطلب یہ میں اپنی زندگی کے حوالے سے بھی کہہ رہی ہوں اور میرے جیسی اور میڈمس جو شاید ریڈنڈنٹ ہوتی جا رہی ہیں. تو ایک تو میں نے کہا جس طرح ڈاکٹر سے لوگ مفت میں مشورہ لے لیتے ہیں تو اسی طرح ایک سائیکالوجسٹ سے بھی ہم جلدی جلدی آپ کی ایک وہ ماہرانہ رائے لے لیں کہ ایک تو یہ میرا کوئی آبزرویشن بائس ہے, ایرر ان آبزرویشن ہے, یا ایجزم باقی کوئی چیز ہو رہی ہے اور ایسے رویے ہیں ہماری سوسائٹی اور آرگنائزیشنز کے اندر. کام کرنے والی عورت کے پاس اگر کام ہے تو کچھ عرصے تک وہ اپنے آپ کو سسٹین کر لیتی ہے, لیکن میں تو اس عورت کے بارے میں سوچوں جس کے پاس کام بھی نہیں ہے, تو اب وہ اپنے آپ کو کیسے ڈیفائن کرے. تو یہ جو رویے ہیں نا, ان کو ہمیں تبدیل کرنا ہوگا, اور محض رول نہیں بلکہ اس کی اپنی ذات کی جب تک نہیں ہو. اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے پہچانے کہ میں کون ہوں, میرا شوق کیا ہے, میری صلاحیت کیا ہے, اور میرا اپنا ایک دوستوں کا ایک سرکل بھی ہونا چاہیے. کیونکہ جب آپ رول نبھاتے ہیں نا تو دوستوں کا سرکل بھی نہیں ڈیولپ کر پاتے, اس کا ٹائم کہاں. بالکل خواتین کو نا رول کے حساب سے دیکھا جاتا ہے, صرف کام کرنے والی خواتین نہیں, وہ والی خواتین بھی ایجزم کا شکار ہوتی ہیں جو گھر میں رہتی ہیں, کیونکہ آپ رول سے ڈیفائن ہوتے ہیں. اس کا اپنا وہی میں بات کروں, اس کا سیلف اپنا سیلف کو ڈیولپ نہیں ہوا. وہ پہلے بیٹی تھی, پھر ظاہر ہے کہ بیوی اور بہو, اور پھر ماں بن گئی. تو آپ جب یہ رول ادا کرتے رہتے ہیں آپ یوزفل رہتے ہیں. بچے بڑے ہو گئے اور چلے گئے, بچے بڑے ہو گئے, ان کی اپنی زندگیاں شروع ہو گئی, یا ان کی اور بھی آپ ان کی زندگی کام کرنے, تو اب آپ کو دے فیل ریڈنڈنٹ. تو یہ بڑی تکلیف چیز ہے. اور یہ ریڈنڈنٹ کب وہ فیل کریں گی, یہ تو ہو سکتا ہے 40 سال کی عمر میں بھی فیل کریں ریڈنڈنٹ, کیونکہ ان کے بچے کے باہر چلے گئے, یا میاں صاحب تو بہت مصروف ہوتے ہیں. تو یہ بڑی تکلیف دہ چیز ہے. ہم نے اتنی زیادہ ہم ان کو اپریشیٹ تو کرتے ہیں ان کی رولز کی وجہ سے, لیکن وہ خود جو اپنے آپ کو کئی دفعہ نفی کر کے اس رول میں زندہ رہتی ہیں, اور جب آپ رول کی وجہ سے ان کا خون سینچ کر خود اپنا سیلف ڈیولپ کر لیتے, ان کی اب کیا ضرورت, یوٹیلٹی ہے, کیا وہ صرف اس لیے ریٹرنڈنٹ ہو گئے کہ اب وہ رول آپ لوگوں کی زندگیوں میں اتنا افیکٹو نہیں رہا. تو مجھے لگتا ہے یہ بہت بڑی تکلیف دہ چیز ہے, اور جس کا ایک گھر میں رہنے والی عورت بھی جس کا شکار ہوتی ہے, اور کام کرنے والی عورت بھی شکار ہوتی ہے. تو آپ اداروں میں بھی آپ دیکھیں تو میرٹ کے حساب سے رکھیں ان کو کہ آیا اس شخص کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ وہ آپ کے ادارے کو دے سکتا ہے. تو جب ہم میرٹ کو سامنے رکھیں گے تو پھر وہاں پہ صرف ایج کنسیڈریشن نہیں. اسی طرح سے جب گھروں کے اندر آپ اس کے سیلف کو ڈیولپ ہونے دیں گے تو 40 کے بعد, 50 کے بعد, 60 کے بعد بھی اس کا سیلف ہوگا. ہمیں یہ دونوں جگہوں پہ دیکھنے کی ضرورت ہے. ویری امپورٹنٹ کوشچن ڈاکٹر صاحب, اینڈ آئی فیل لائک کہ ہم لوگ جنرلی جب ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے تو ہم ڈفرنٹ سیگمنٹس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے. سو آئی تھنک کہ ایجزم ہمارے یہاں پہ بہت زیادہ پریولنٹ ہے. اگر میں خالی اپنے ایجوکیشن سیکٹر میں بھی انفارچونیٹلی بات کروں, ویسٹ میں جتنا زیادہ آپ کا ایک ایجوکیشنسٹ ایج وائز گرو کرتے ہیں اتنی زیادہ ان کی امپورٹنس بڑھتی جاتی ہے. انفارچونیٹلی میں نے اپنی انڈسٹری میں بھی دیکھا, ایجوکیشن انڈسٹری کی اگر پہلے میں بات کروں, کہ وہ فیڈ آؤٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ان کو لیس امپورٹنٹ کیا جاتا ہے. دے آر لائک ان کی نالج کریشن کو جج کرنا شروع کیا جا سکتا ہے. ڈیولپمنٹ سیکٹر کے اندر بھی اف آئی فیل کہ وہاں پہ کوئی اپرچونیٹیز ایگزسٹ نہیں کرتی. انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے کہ اچھا جی 50 ٹچ کر گئی ہے تو اس کو ورک انوائرمنٹ سے فیز آؤٹ کرنا شروع کیا جاتا ہے, رادر دین ان کے ایکسپیرینس ہم بینیفٹ کریں, رادر دین ان کے نالج سے ہم لوگ بینیفٹ کریں. ہمارا ایز اے سوسائٹی جو میکینزم ہے is to just gradually phase them out of the work environment. So yes, absolutely I feel like there's discrimination, and kyunki maine different mamalik mein kaam kiya, and one thing I liked about working out of Pakistan, especially jab main America ke andar thi, so I was working with this non-profit. wo non-profit chala hi jo auratein rahi thi, they were like 60 plus, right? And then jis community ki auraton ko wo apne wahan pe invite karti thi, they were all elderly women. And that spirit I don't see over here. یہاں پہ سمجھا جاتا ہے جی کہ اب آپ بڑھاپا آپ پہ آ گیا تو آپ گھر بیٹھیں, آپ زیادہ سے زیادہ ٹی وی ڈرامے دیکھ لیں, یا گھر کی ذمہ داری کو سنبھال لیں. ناٹ دیٹ آئی ایم سیئنگ کہ اٹس ناٹ امپورٹنٹ. آئی فیل لائک کہ اور اسپیسز ہونی چاہیے. فار ایگزامپل اڈلٹ لٹریسی اسکولس کیوں نہیں ہیں؟ So women who let's suppose who wants to have another degree, یا وہ آپ اسکول جانا چاہ رہی ہیں after 50 or 60, why not? So why don't we have these special curated education opportunities for them? Why don't we involve them in other parts of our society, whether وہ development sector ہے یا professional work environment ہے? So yes, absolutely there is discrimination related to that.
जब इस एज पे या इस उम्र में कोई भी खातून आती है, और खास तौर से पाकिस्तानी बैकग्राउंड में, जहाँ पे आप देखें कि अमूमन खवातीन जो है वो समझती हैं कि अब लाइफ खत्म हो गई, देयर इज नो लाइफ। लेकिन मैं कहूंगी कि असल लाइफ जो है वो इसी एज के बाद ही स्टार्ट होती है। वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि देखिए, आपकी बहुत सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उससे आप फारिग हो चुके होते हैं, आपके बच्चे बड़े हो चुके होते हैं, ससुराल के झगड़े आप निपटा चुके होते हैं, और भी आप फाइनेंशियली भी कुछ स्ट्रांग हो चुके होते हैं। अगर आप प्रोफेशनल वुमेन हैं तो वो भी काफी हद तक आप स्ट्रांग हो जाते हैं। तो असल लाइफ में समझती हूँ कि वो इसी एज के बाद स्टार्ट होती है। तो इसमें आपको क्या करना चाहिए कि सबसे पहले अपने फिजिकल चेंजेस को आप देखें, उसको मैनेज करना सीखें। एक साथ-साथ ये है कि फिजिकल चेंजेस के साथ-साथ एक खास इमोशनल चेंज भी पर्सनैलिटी में आता है। तो उसके ऊपर भी फोकस करें, उसके ट्रिगर्स पे फोकस करें, उसको आइडेंटिफाई करें कि किस चीज़ की वजह से आप हाइपर हो जाते हैं या गुस्सा आने का तनासुब भी कुछ बढ़ जाता है। साथ-साथ मैं कहूँगी कि इस एज में आके कुछ नई चीज़ें लर्न करना सीखें, जो रिसर्चेज़ भी बताती हैं कि इसकी वजह से आपका जो ब्रेन है वो काफ़ी एक्टिव हो जाता है। जैसे कोई नई लैंग्वेज सीखें, कोई नया स्किल सीखने पे फोकस करें, कंप्यूटर सीखें या कोई भी जैसे गार्डनिंग है या कुछ भी। साथ-साथ अपने वो इंटरेस्ट जो लाइफ में आपने कभी पूरे नहीं किए होते, तो मैं कहती हूँ ये एक सुनहरी दौर आपके हाथ लग गया है। इसमें आप अपने उन ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश करें। बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि हम लोग अब 50 के जब हो जाते हैं तो वी बिकम एक्सपीरियंस्ड। नाउ वी हैव एज ओवर द यंगर पीपल इन द सेंस दैट वी आर मोर एक्सपीरियंस्ड, वी हैव मोर इन्फॉर्मेशन, वी हैव मोर नॉलेज। तो वो एक्सपीरियंस जो है ना अपनी यंगर जनरेशन के साथ शेयर करना चाहिए। एंड वी शुड नॉट बी इन कॉम्पिटिशन विद द यंगर जनरेशन, क्योंकि हमारा जनरेशन वो दूसरा था और ये यंगर जनरेशन अलग जनरेशन है। तो हमें चाहिए कि हम ट्रांसफर करें हमारे जो हमने सीखा हुआ है फ्रॉम लाइफ विद अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज। तो व्हाई नॉट पास दैट इंफॉर्मेशन, दैट नॉलेज ऑन, दैट एक्सपीरियंस ऑन टू द यंगर जनरेशन सो दैट दे डोंट हैव टू स्ट्रगल दैट मच एज वी डिड। तो मेरे ये है कि लड़कियों को, छोटी लड़कियों को एनकरेज करना चाहिए, क्योंकि हर एक में एक हर एक में पोटेंशियल का मादा जरूर मौजूद होता है। क्योंकि हमने जो कुछ सीखा हुआ है वो क्यों ना इनको हम आसानी से फैसिलिटेट करें और आसानी से पास ऑन करें अपने तजुर्बे के रोशनी में, अपने जो हमारी नॉलेज है। जैसे मेरी एज की औरतें हैं जो कि नाउ ओवर 50, उनसे मेरी ये तरह से रिक्वेस्ट ही होगी, मे बी देव अचीव्ड देयर गोल्स, मे बी दे मे नॉट हैव अचीव्ड ऑल देयर गोल्स, बट इवन देन आई थिंक हम सारों ने जरूर कुछ ना कुछ सीख लिया होता है। इट वुड बी वंडरफुल इफ वी कैन बी चैंपियंस फॉर अदर वुमेन, इफ वी कैन बी अदर वुमेन्स चीयर लीडर्स नाउ। आई थिंक हमें पता है कि जो औरतें हैं उनके क्या क्या चैलेंजेस हैं, एंड आई ट्रूली बिलीव दैट we as women can understand what other challenges women are facing. We also know that women are not very good at self-promoting themselves. Women are not very good at, अपनी मुंह मियां मिठू जिसको कहते हैं. Maybe it's high time that we take on the role of being a good, not just a good role model, but also in a way being a mentor to other women. Maybe also if you've reached the peak of your career, maybe help other women to get there. I guess जो कि हम सब की इस एज पे होना चाहिए, एक रोल होना चाहिए, वो ये कि बाकी औरतों के लिए हम लोग उनकी थोड़ी प्रमोशन कर सकें, उनके जो गोल्स हैं, उनकी जो अचीवमेंट्स हैं, उनको हम बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचा सकें। और जी बात यही है कि लड़कियों को और बल्कि तमाम इंसानों को, चाहे उनका ताल्लुक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज से है या मेन स्ट्रीम में है, सबसे पहले अपनी वर्थ को पहचानना चाहिए। ह्यूमिलिटी भी होनी चाहिए, डेडिकेशन भी होनी चाहिए, हार्ड वर्क भी होना चाहिए, फोकस रहना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि कहाँ पर हमारे हम ख्याल लोग हैं, कहाँ पे हमारे आइडियाज को पसीदाई मिल सकती है। वर्किंग टुगेदर वर्क्स।